پوری عالی عرض یہ ہے کہ امام حسین، اب میں مضمون شروع تو کر رہا ہوں، آگے مولا وارث ہے، کیا کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام مکے میں تھے، تقریباً 5 مہینے مکے میں رہے، مدینے سے آ کر حاجیوں کے حج کا اہتمام ہو گیا، حج کا مہینہ آ گیا اور پوری دنیا سے مسلمان مکے میں آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ لیجئے دن بھی آ گیا اور 8 ذی الحجہ بھی آ گئی اور احرام باندھ لیے گئے، اور بندھے ہوئے احرام امام حسین نے توڑ دیے۔ یعنی جب سب لوگ مکے میں جمع ہوئے تو حسین مکہ چھوڑ کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیشہ کا طریقہ امام حسین کا یہ رہا ہے کہ آپ مدینے سے باقاعدہ حج کے موسم میں یہاں آتے تھے اور حج پڑھتے تھے۔ اس دفعہ ایسا نہیں، آپ اس دفعہ مکے میں ہی تھے اور آپ نے احرام توڑ دیے اور چل پڑے۔ پوچھا بھی کہ کیوں جا رہے ہیں، تو آپ نے بات کو چھپایا نہیں، واضح کر دیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل آ گئے، حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل آ گئے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ یزید نے حاجیوں کے بھیس میں کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ جا کر امام حسین کو قتل کر دیں۔ ایک گروہ یہ تھا کہ جن کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی یزید علیہ اللعن والعذاب نے کہ وہ جا کر امام حسین کو قتل کریں، اور ایک گروہ دوسرا تیار کیا جس کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ جو لوگ امام حسین کو قتل کر دیں تم نے فوراً اندر جا کر ان کو قتل کر دینا، ان کو قتل کر دینا۔ ایسا کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ قاتل موقع پر ہی مر جائیں گے، قیامت تک پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے مارا۔ یہ بہت بڑی سازش۔ ایک گروہ یہ تیار کیا کہ وہ جا کر امام حسین کو قتل کرے، اور ایک گروہ یہ تیار کیا کہ وہ جا کر قاتلوں کو قتل کرے۔ وہ جو قاتل تھے ان کو پتہ نہیں تھا، پیچھے بھی ایک گروہ یزید نے بھیجا۔ تیسرا گروہ یہ تیار کیا کہ جب اندر خون بہہ جائے، فرزند رسول قتل ہو جائیں، ان کے قاتل قتل ہو جائیں، تو تیسرا گروہ تھا مفتیوں کا اور مولویوں کا۔ ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ تم چیخیں مارتے ہوئے اندر جانا اور شور مچاتے ہوئے یہ کہنا کہ مکے میں خون بہہ گیا، مکے میں خون بہہ گیا، کعبے کے پاس خون بہہ گیا، حرمت کعبے کی پامال ہو گئی۔ اب بحکم بادشاہ وقت یزید کے، اب بادشاہ وقت یزید کے حکم کے مطابق 50 سال کے لیے حج کو بند کیا جا رہا ہے۔ حج بند ہو جاتا، پھر 50 سال گزر جاتے، پھر 100 سال گزر جاتے، پھر 500 سال گزر جاتے، پھر 1400 سال بعد آج ہم شیعہ سنی مسلمانوں کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ حج ہوتا کیا ہے اور کہاں ادا کیا جاتا تھا۔ آپ نے ملاحظہ کیا حج کے خلاف یزید کی سازش کو؟ چونکہ بہت ہی میڈیا پر آ کر اور یزید کے لیے نرم جذبات رکھتے ہوئے لوگ کہ دل میں نرم گوشے ہیں، وہ صرف قتل حسین ہوا تو یزید کا قصور تھا یا نہیں تھا۔ ذرا ایک ایک پہلو دیکھیں کہ یزید نے کیا کام کیا، کیا سازش تھی کہ حج بند ہو جائے گا۔ سیدہ کے لال ہمارے سلام قبول فرما۔ پتہ ہے احرام توڑنا کیا ہوتا ہے؟ پتھر سے نہیں توڑتے، احرام توڑنا یہ ہوتا ہے کہ جو قدم آگے بڑھ رہے ہیں اسے پیچھے ہٹا لیں، احرام ٹوٹ گیا۔ تو سیدہ کے لال نے جو قدم پیچھے آگے بڑھتے قدم پیچھے ہٹایا۔ وار حسین، ایک بڑھتے ہوئے قدم کو پیچھے ہٹا کر حج کے خلاف یزید کی ساری سازش کو حسین نے مٹی میں ملا دیا۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں میرے محترم؟ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ موضوعات ممبروں پہ نہیں ہیں، ممبروں کے موضوع نہیں رہ گئے۔ ممبر کے موضوع میں تو اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بس بابا یوں کیجئے اور یوں کیجئے اور آئیے اور جائیے اور اچھالیے اور کودیے اور جناب علی چھلانگیں لگوائیے۔ اور مجمع چھلانگیں نہیں لگاتا تو اپنے چھلانگیں لگانے والے سرکس کے جوکر خود لے آتے ہیں
وہ خود چھلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن بھیا خیال رکھیں، سب خیال رکھیں، بالخصوص وہ بانیان خیال رکھیں. یہ 2 کیمرے لگے ہیں جو انہیں پڑھا رہے ہیں جو ممبر پر لپسٹک لگا کر آتے ہیں. کس کو جواب دو گے بدبختو؟ کس کو جواب دو گے؟ ارے کالا ہی منہ کرنا ہے، شیطانی جذبات کو تسکین دینی ہے تو بازار حسن کھلے ہوئے ہیں. یہ سیدہ کے لال کا فرش عذاب بچھا ہوا ہے. سمجھے بدبختو؟ اس کی حرمت کو تو پامال مت کرو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ بعد میں مجرم ہے، پہلے یہ بانی مجرم ہے. بدبخت یہ بانی مجرم ہے. سمجھ میں؟ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. تو جہاں پیغام پہنچ جائے، بچیوں تک پہنچ جائے، آپ تک پہنچ جائے، جہاں پیغام پہنچ، سمجھے حضور؟ چلے گا. جب چلے کہاں جا رہے ہیں؟ جنگل. آج کربلا جنت نظیر شہر ہے نا، آج کربلا فخر جنت شہر ہے. لیکن جب امام حسین تشریف لے گئے تھے 60 ہجری میں، تب تو وہ جنگل تھا نا. تو حسین جنگل کی طرف جا رہے ہیں، جنگل جا رہا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، فرزند رسول میری جان آپ کی جوتیوں پر قربان، ہم آپ کے غلام نوکر بیٹھے، اتنا بتا دیجئے. ہم نہیں جانتے، تاریخ نہیں جانتی، لیکن آپ تو جانتے ہیں. آپ کے نانا نے آپ کو بتایا ہے، آپ کے بابا نے آپ کو بتایا ہے، آپ کے نانا کے پاس جبریل یہ خبر اللہ کی طرف سے لائے ہیں. آپ کو تو پتا ہے کہ جنگل یعنی کربلا میں بھی جا کے آپ زندہ نہیں بچیں گے. تو یہاں میں قتل ہو جاؤں اس لیے میں جا رہا ہوں، تو وہاں بھی آپ زندہ تو نہیں بچیں گے. تو اگر شہادت ہی ہے تو مکے میں کیوں نہیں؟ یہ میں ایک سوال. تو جواب دیں گے کہ اگر یہاں میں مارا گیا تو صبح قیامت تک پتہ نہیں چلے گا کہ حاجی کون ہے اور میرا قاتل کون ہے. جس سے پوچھو گے وہ احرام دکھا کر کہے گا کہ میں تو حج پڑھنے آیا تھا، مجھے کیا پتہ قاتل کون ہے. میں ایسی جگہ جا رہا ہوں کہ جو میرے مد مقابل آئے گا وہ واپس جا کر کوئی بہانہ نہیں بنا سکے گا. یعنی آپ بتائیں کہ اس 9 لاکھ میں سے یا جتنے بھی تاریخ کسی نے ایکسکیوز کیا کہ میں کربلا قتل حسین کے لیے نہیں کسی اور مقصد کے لیے گیا تھا؟ کر سکا؟ یہ ہے فرزند رسول کا اہتمام. میں کروں، وہاں جا رہا ہوں جب میرا قاتل چھپ نہ سکے. ہاں میں جا تو رہا ہوں، لیکن حسین کے لیے اب ایک مسئلہ ہے. سنیے گا معززین جہاں جہاں. مسئلہ یہ ہے کہ میرے جنگل کی کہانی ہے، میری شہادت کی کہانی جنگل میں ختم ہو جائے گی. جنگل کی داستان ہے، جنگل میں ختم ہو جائے. بڑا وقت لگتا ہے قبلہ، مٹ جاتے ہیں آثار ریت میں. جنگل بڑی قیامت خیز چیز ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا کیا نہیں. سمجھ رہے ہیں ذرا اس بات کو؟ جنگل ہے، نہ جانے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ایک دن ہے 10 محرم، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ریت کے ٹیلے ادھر سے اڑ کر ادھر نقشے بدل دیتے ہیں. جنگل کی کہانی ہے، تحریریں چھپ جائیں گی، لہو پہ ریت پڑ جائے گی. داستان جنگل کی جنگل میں ختم ہو جائے گی. اب حسین کو ایک ایسا مجاہد چاہیے جو میری جنگل کی داستان اٹھا کر شہروں تک پہنچا دے، میرے مقصد کو شہروں تک پہنچا دے. اور پھر حسین کی نظر پڑی ماں جائی بہن پر، اے علی کی پاکیزہ بیٹی، میری جنگل کی داستان ہے، جنگل میں ختم ہو جائے. میں خطبے کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو، تیار. مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. پڑھا تو نہیں میں نے تاریخ میں، میرا دل کہتا ہے شاید آواز دی ہو. ماں نے پالا ہی اس لیے ہے بھیا، ماں نے پالا ہی اس لیے ہے. میری بہن منزل بہت مشکل ہے، منزل بہت مشکل ہے. بابا لڑے تو ہاتھ میں تلوار تھی، بہن وہی تلوار میرے ہاتھ میں تھی جب کربلا میں لڑا. لیکن بہن تمہارے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی،
بہن جب میں لڑا تو علی اکبر بھی تھے، قاسم بھی تھے، کون و محمد بھی تھے، سب کے پاس تلواریں تھیں، نیزے تھے، عباس بھی تھے۔ میری بہن تمہارے پاس تو اسیر بہنیں اور بھابھیوں کا قافلہ ہوگا۔ نہیں بات مجلس دیکھی آپ نے، مضمون دیکھا کس طرح پڑھا؟ خوش رہیں آپ۔ تو کہا بھائی بھیا گھبرانا نہیں، ذوالفقار سے لڑے بابا، قربان میں اپنے بابا پر، آپ لڑے ذوالفقار پہ، بہن قربان ہو، میرے ہاتھ میں ذوالفقار نہ ہوگی تو پریشان نہ ہونا بھیا، میں آپ کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں، سیدہ کی گود کی پروردہ ہوں، آپ دیکھنا بھیا میں اپنے خطبوں کو ذوالفقار بنا لوں اور اپنے خطبوں سے منافقت اور شرک اور کفر کی گردنیں کاٹوں گی۔ اور بھیا گھبرانا نہیں کہ جنگل کی داستان ہے آپ، میں کوفہ اور شام کے گلی کوچوں بازاروں درباروں کی دیواروں پر لکھ کر آؤں گی میرے حسین کا مقصد کیا تھا، میرے حسین کا مقصد کیا تھا۔ لو عزادارو آئیے میرے محترم سامعین، قافلہ چلا اور دیکھیے ذرا اس منزل کو کہ جس ٹائم 11 محرم آئی ہے اور بھائی کی لاش پر پہنچی ہیں تو دیکھتی کیا ہیں کہ سید سجاد کا چہرہ زرد ہو گیا۔ یہ بہت اہم منزل ہے، سید سجاد کا چہرہ۔ پھر دیکھتی کیا ہے، ایک مرتبہ کہا کہ سجاد بیٹا پھوپھی صدقے جائے، یہ چہرے پر موت کی زردی کیسے آ گئی ہے؟ اللہ، کربلا کو دیکھیے، یہ چہرے پر موت کی زردی کیسے آ گئی ہے؟ سنبھالو اپنے آپ کو، سنبھالو، پھوپھی ہے نا، کس سے کہہ رہی ہیں؟ مالک آپ کو زندگی دے، کس سے کہہ؟ امام وقت سے کہہ رہی ہیں، امام وقت سے کہہ رہی ہیں، معمولی بات نہیں ہے، جو وقت کے امام ہیں ان کو کہہ رہی ہیں اپنے آپ کو سنبھالو۔ تو سجاد نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں وہ بیٹا مر نہ جائے جس کے سامنے اس کی باپ کی لاش پتھروں میں چھپی ہوئی۔ نہیں بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، بیٹا میں ہوں نا۔ ہر منزل پر ایک آواز آئی ہے، رباب گھبرانا نہیں، میں ہوں نا۔ ام فرما گھبرانا نہیں، زینب ہے نا۔ لیلا بی بی گھبرانا نہیں، زینب ہے نا۔ پوری رات شام غریبہ کی یہ آواز آتی رہی ہے، علی کی بیٹی میں ہوں نا، اور اس آواز نے سب یتیموں اور بیواؤں کو ڈھارس دی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا کریکٹر ہے؟ دیکھیں نا، جب عباس نہیں ہے، آپ ذرا ایک منزل دیکھیں جو کربلا کے زوار ہیں، وہ ذرا فوراً پہنچیں گے، جو نہیں اللہ انہیں لے جائے۔ وہاں خیمہ گاہ ہے جہاں امام حسین کے خیمے نصب ہوئے، تو خیمے گاہ کے باہر مقام ابو الفضل عباس ہے، یعنی جناب عباس کا جو خیمہ ہے وہ جہاں تمام خیمے ہیں وہاں دروازے پر، میں مثال دوں، یہ بھی امام باڑہ ہے لہذا مثال دی جا سکتی ہے کہ یہ جیسے خیمہ گاہ اور یہ امام باڑے کا دروازہ ہے، تو یہ دروازہ جو ہے نا یہ جناب ابو الفضل عباس کا خیمہ۔ مجال ہے کسی کی جرت ہے، میرے ایک اشارے کو سمجھے، کسی کی جرت ہے؟ اب سوچئے اب جب عباس ہی نہیں رہے، سمجھ رہے ہیں، تو پھر ٹوٹی ہوئے خیمے کی ایک چوک پکڑ کر اسی جگہ پر آستینے چڑھا کے علی کی بیٹی کھڑی ہے، خبردار خبردار، عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، زینب ابھی زندہ ہے۔ یہ بہت بڑی منزل ہے، یہ بہت بڑی منزل ہے، زینب ابھی زندہ ہے، عباس نہیں ہے تو زینب ابھی زندہ ہے۔ سکینہ بی بی گھبرانا نہیں، میں زندہ ہوں میرا بیٹا، میں زندہ ہوں۔ اور اس طرح کارواں کو لے کر چلی ہیں، اور پھر یہ کارواں دربار یزید پر پہنچا، یہ کارواں دربار یزید پر پہنچا۔ سنیے گا حضور علی، اس منزل کو سنیے گا، دربار یزید پر پہنچی ہیں۔ اور ایک مرتبہ میں آپ کو کس طرح پڑھوں اور کیا بتاؤں، یہ مشکل موضوعات ہیں۔ اب دیکھیے کہ کہاں حسینیت کو بیان کرنا ہے۔
اور کہاں منزل آ گئی ہے کہ جہاں وہ شہزادی جو علی کی بیٹی ہے، اب وہ علی کا جہاد، میری جان قربان ہو، خیبر اور خندق، اور یہ علی کی بیٹی کا جہاد ہے، دربار یزید، دربار یزید۔ اور ایسے آپ اندر جب داخل ہوں گے، صحن میں داخل ہوں گے، بابو سعد کی طرف سے دربار یزید کے صحن میں داخل ہوتے ہی رائٹ ہینڈ پر لکڑی کا دروازہ ہے، اس کے اندر چل جائیں، اب یہ دربار میں داخل ہو، یوں سیدھے سامنے دیکھیں گے تو مقام مؤذن ہے، 4 آدمی کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں، ایسا ہی ہے مقام آپ ماشاءاللہ، تو وہ مقام ہے۔ ادھر نہ جائیے گا، سینٹر سے الٹے ہاتھ پہ مڑ جائیں، مڑتے چلیں گے، یہ دربار یزید میں آپ چلتے 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 سینٹر میں الٹے ہاتھ پر تقریباً 22 فٹ اونچا تخت یزید ہے، 22 فٹ اونچا، 22-23 فٹ، اور دونوں سائڈ پہ گپت زینے ہیں، لکڑی کے زینے ڈھکے ہوئے، ایسا ہی۔ اور دربار یہ تخت یزید کے بالکل ایسے سامنے وائٹ ماربل کا چبوترا، دائیں ہاتھ ساتھ میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا روضہ ہے، ان کا سر دفن ہے، اس کے برابر میں تخت یزید کے بالکل سامنے۔ میں وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رو رہا تھا، اچھا کیا جگہ؟ میں نے کہا وہی جگہ ہے جہاں علی کی بیٹیاں رسن باندھ کر کھڑی رہیں، یہی وہ مقام ہے، اور وہ سامنے ہے۔ ایک اشارہ کروں گا، چونکہ میں نے نہ کبھی پڑھا ہے نہ میرے اندر طاقت ہے، میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ادھر وہ لانتی بیٹھا ہے ظالم، ادھر علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں، اور تخت یزید کے ایک اشارے کو سمجھیں، تخت یزید کے انتہائی نامناسب مقام پر حسین کا سر رکھا ہوا۔ منظر آ گیا آپ کو؟ آپ خوش رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں اس موضوع میرے ساتھ۔ اب اس نے بولنا شروع کی، سنیے صاحب، کہنے لگا کہ وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن، کس نے پڑھی؟ یزید نے، عزت اللہ کی طرف سے، یزید پڑھ رہا ہے۔ پھر کہنے لگا بی بی کی طرف دیکھ کر، شہزادی کی طرف، کہ اللہ نے مجھے حکومت دی ہے، حکومت مجھے حکومت دی ہے۔ سنیے گا وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے مجھے حکومت دی ہے، اور اللہ نے بی بی کی طرف آپ کے بھائیوں کو قتل کیا ہے، شہزادی کو کہہ رہا ہے اللہ نے آپ کے بھائیوں کو قتل کیا ہے، اللہ نے مجھے حکومت دی۔ ٹھہر گیا، میں یہی پڑھنا چاہتا تھا، کائنات کا کوئی فرد کھڑا ہو یزید کو جواب دینے کے لیے، یقین جانیے ہر آدمی عاجز آ جائے گا، یزید کا جواب نہیں بن پڑے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے حکومت دی ہے، حکومت ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا، واقعی حکومت تو اسی کی ہے، راج اسی کا ہے، تخت اسی کا ہے، لشکر اس کے ہیں، خزانے اس کے ہیں، صحیح کہہ رہا۔ کس کے پاس ہے کہ اس کا جواب دے؟ اللہ نے شہزادی سے تمہارے بھائیوں کو قتل کیا ہے، کس کے پاس ہے کہ جواب دے؟ کائنات میں کوئی فرد نہیں تھا سوائے علی کی بیٹی کے جو اس کو جواب دے سکتا۔ دیکھیں حسین کو پتا تھا کہ وہ کیا کہے گا، اور حسین کو پتا تھا کہ میری بہن زینب کے علاوہ کوئی اس کو جواب نہیں دے پائے گا، اس لیے لے کر گئے تھے۔ کیا کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے یہ بتائیں یزید کو حق کب پہنچ رہا تھا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھتا؟ میں آپ سے پوچھوں، اس نے تو پہلے کہا تھا کہ بنی ہاشم پر نہ کوئی فرشتہ آیا ہے نہ کوئی کتاب آئی ہے، وہ تو پہلے قرآن کا انکار کر گیا تھا، اور آج قرآن کی آیت پڑھ کر اپنی حکومت ثابت کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم۔ شہزادی کا جواب سنیے، جواب سنیے، اپنے جیسے ہی وہ رکا تو بی بی کا خطبہ شروع ہوا۔ یہ ہے وہ عظیم خطبہ جو اب آپ کے سامنے مختصراً پڑھ رہا ہوں، چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ۔ پڑھوں آپ کے سامنے تو فرماتی ہیں، سنیے گا
کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم سامعین توجہ کیجئے گا، جس کے بھائی مر گئے ہوں وہ کہہ رہی ہے الحمدللہ، جس کا پورا خاندان اجڑ گیا ہو وہ کہہ رہی ہے حمد ہے اس کے لیے، جو قیدی ہو گئی ہے وہ کہہ رہی ہے حمد ہے اس کے لیے۔ نہیں سمجھے حضور؟ مشکل یہی ہے، اس گھرانے کا مقصد سمجھیں۔ اے بہن، میرا مقصد پورا کرنا ہے۔ ایک بات بتاؤں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے خود سنی ہوئی باتیں ہیں، خود ذرا سی تکلیف پہنچ جائے نا، آپ نے بھی سنی ہوئی، اے میرے اللہ ہم ہی رہ گئے تھے تکلیف پہنچانے کے لیے، اے میرے اللہ ہم ہی تھے، پھر کہتے اللہ ہم تو تیری پتہ نہیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، میں تو پورے روزے، پھر یہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ میرا بیل کیسے مر گیا، یہ میری بکری کو کیا ہو گیا۔ یہاں تک سنی ہوئی نہیں ہے باتیں؟ نہیں سنی؟ ہمارا باپ مر گیا، سنی بھی نہیں ہے بات، اے اللہ سید اللہ۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں جس کا کچھ بچا ہی نہیں ہے، رسیاں باندھی ہوئی ہیں اور آ کر کہہ رہی الحمدللہ۔ آج وہ دیکھ رہا ہے کون ہے جو میری حمد کو قیامت تک بچائے گا۔ یہ حمد ختم ہو جاتی، کہنا تو یہ چاہیے تھا اے میرے اللہ، میرے نانا نے کیا کیا تکلیفیں نہ اٹھائیں تیرے لیے، بھوکے رہے، پتھر کھائے، وطن چھوٹا، میرے بابا نے کیا کیا نہ تکلیفیں اٹھائیں تیرے لیے ہیں، اور ہمارے ساتھ تو نے کہنا تو یہ چاہے۔ نہیں، خدا کی قسم، حمد بھی جو ہے وہ فخر کر رہی تھی علی کی بیٹی کا، جب اس عالم میں کہ سر پہ چادر نہیں ہے اور ظالم کے دربار میں کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں الحمدللہ۔ ہم تو ادا کی جاتی ہے نعمت پانے پر، گھبرائے تو نہیں ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، اس کی حمد ہے کہ جس نے اپنے وحی کے لیے ہمارے گھرانے کو انتخاب کیا ہے، اس کی حمد ہے جس نے اپنی نبوت کے لیے ہمارے گھرانے کا انتخاب کیا ہے، اس کی حمد ہے جس نے امامت کے لیے ہمارے گھرانے کا انتخاب کیا، ہمارے گھرانے کا انتخاب کیا۔ اور اللہ نے تو کہہ رہا ہے کہ تجھے حکومت، اس کا کیا جواب تھا؟ کوئی جواب نہیں، واقعی حکومت تو تھی اس کے پاس، اللہ کرے قدردان اس کی قدر کر لیں۔ بھائی وہ تو صحیح کہہ رہا تھا نا کہ حکومت تو تھی۔ اب پتہ کیا کہتی ہیں؟ اس نے کہا مجھے حکومت ہی پتہ، سنیے، کہتی ہیں یزید جسے تو حکومت کہہ رہا ہے نا، یہ حکومت نہیں، یہ تو تیرے لیے مہلت ہے۔ اگر کوئی سمجھا ہے میری بات کو، یعنی کوئی جواب تھا اس بات کا کہ وہ کہہ رہا ہے حکومت، کہا نہیں یہ حکومت نہیں، یہ تو مہلت ہے، دن آنے والا ہے جب تجھے پتہ چل جائے گا یہ دیکھیے حکومت کو مہلت کہہ کے برباد کر دیا شہزادی نے یزید۔ اور تو کہہ رہا ہے کہ میرے بھائیوں کو اللہ نے قتل کیا۔ اب جواب سنیے، تو کہہ رہا ہے کہ میرے بھائیوں کو اللہ نے قتل کیا، تو سن یزید سن، میرے بھائیوں کو اللہ نے شہادت کے اعلیٰ رتبوں پر فائز کیا۔ سنیے سرکار، میرے بھائیوں کو اللہ نے پڑھنے کے لیے آئے، اچھا، میرے بھائیوں کو اللہ نے شہادت کے اعلیٰ رتبوں پر فائز کیا، اور وہ اس وقت اللہ کی عظیم رحمتوں کے حصار میں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بھائیوں کو اللہ نے کہا، دیکھا نہیں، میرے اللہ نے تو میرے بھائیوں کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز کیا، اور وہ اس وقت اللہ کی عظیم رحمتوں کے حصار میں ہیں۔ اب میں چودھری نعیم صاحب سے لے کر اپنے آخری محترم سننے والے تک، جناب لال خان صاحب سے لے کر اپنے آخری سننے والوں تک
जवाब पेश करना चाहता हूँ शहजादी का, तवज्जो रखिएगा, जुमला सुनिए, जुमला सुनिए। कह रहा था ना आपके भाइयों को अल्लाह ने कत्ल किया, कहती हैं मेरे भाइयों को तो अल्लाह ने शहादत का अजीम मर्तबा अता किया। कहाँ बयान कर रही हैं? दरबार यजीद में। सोचिए तो सही। और लिखने वाले लिख रहे हैं, लिखने वाले लिख रहे हैं, वो सुन रहा है सर जो। और अल्लाह की अजीम रहमतों में एक एक सामने से तवज्जो फरमाती हैं, तू कह रहा है मेरे भाइयों को अल्लाह ने कत्ल किया? नहीं नहीं, वो तो उसकी अजीम रहमतों में से मेरे अल्लाह ने उनको शहादत। हाँ, अब अगर तू जानना चाहता है कि मेरे भाइयों को किसने कत्ल किया तो अब्बास की बहन तुझे बताती है, मैं बताती हूँ मेरे भाइयों को किसने। सुन यजीद, मेरे भाइयों को बदन फिरोश औरतों की बेटों ने कत्ल किया। क्या कहने, क्या समझ में आया? दरबार मुलाजा किया जी, दरबार उसका है, हैं? लश्कर उसका है, और खड़ी हुई हैं कैदी होकर कह रही हैं मेरे ये खड़े हैं जिन्होंने कत्ल, वो सब हराम वलदुज़ना, वो औरतें जो बदन फिरोश औरतें, उन्होंने कत्ल किया है, उन्होंने कत्ल किया है। भाई इतना लिखा तारीख ने। तो एक मर्तबा उसने क्या किया कि अब कैसे रोकूं, अब तो मैं सारे दरबार बर्बाद हो गया, कैसे रोकूं, अब मैं पढ़ूं कैसे। उसने छड़ी उठाई। क्या मार्फत है, क्या मार्फत है। अरे सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको जिंदगियां दे। क्या मार, उसने छड़ी, बस अब क्या पड़े वहाँ जहाँ पहले ही पहुँच गए, छड़ी उठाई और मजलूम के जख्मी लबों पे रखी। देखिए अब क्या कहती हैं, अब क्या कहती हैं, अब क्या कहती हैं, कहती हैं मुझे डरा रहा है, मुझे डरा, जुमला सुनिएगा, कहती है मुझे डरा रहा है, मुझे खामोश कराना चाहता है। तो सुन सुन, तेरे दरबार में अभी आंखें अंधी नहीं हुई, अभी आंखों वाले खड़े हैं, इनसे पूछ जिन लबों पर तूने छड़ी रखी है ना, इन्होंने अपनी आंखों से इन लबों पर रसूल को बोसे देते देखा, इन लबों पर रसूल को बोसे देते। ये खड़े हैं तेरे दरबार में, ये अंधे नहीं हुए, जिन लबों पर तूने छड़ी रखी है ना, इन लबों पर बोसे देते हुए देखा है रसूल को। बस आज़ादारो इतना कहना था कि रस्सियाँ खिंचने लगी, रस्सियाँ खिंचने लगी। मैं कैसे पढ़ूँ मेरे मोहतरम सामईन, मैं कैसे पढ़ूँ। बस अब मेरी तकरीर भी तमाम हो रही है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके अजर को दोहरा करे, बानियान की आरज़ुएँ पूरी करे। बस मैं तकरीर को तमाम कर, आ गए पढ़ने वाले जी, बस मैं पढ़ चुका, बस आज़ादारो, बस आज़ादारो। अब चलिए, संभाल रही हैं सबको, और वो सर झुका कर बैठा है, शोर उठाया जा रहा है, अज़ानें कही जा रही ताकि खिताब रुक जाए, और उस मर्तबा जुमला सुनिए हुज़ूर, जुमला सुनिए। लाल खान आपने कहा पढ़ें तो जुमला कह रहा हूँ, वरना छोड़, एक जुमला सुनिए। जैसे उस अल्लाह एक एक जुमले में यजीद के ख़ानदान के नकाब उलट दिए। जुमला सुने, जैसे उसने छड़ी रखी ना, कहती है मुझे डरा रहा है, इन होठों को बोसे नबी ने बोसे दिए, देखा है तेरे दरबार। फिर कहती हैं और मैं तुझसे तवक्को ही क्या करूं ऐ कलेजा चबाने वाली के बेटे, और मैं तुझसे मुलाजा किया, दरबार है, पता चला क्यों लेकर गए थे इमाम अली मकाम, और मैं तुझसे तवक्को ही क्या करूं। फिर कहती हैं, जुमला फिर सुनिए, फिर जुमला सुनिए, और मैं तुझसे तवक्को क्या करूं। उसने छड़ी उठा तो कहती हैं क्या तवक्को करूं तुझसे, यबना तुल्का, ऐ हमारे आज़ाद करदा गुलामों की औलाद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जलाल तो देखिए, जलाल, हाथों में रस्सियां हैं, और फिर जलाल देखिए, और फिर जलाल देखिए, फिर जलाल, सर पे रिदा नहीं है, फिर जलाल देखिए, जालिम का दरबार है, फिर जलाल देखिए, मुलाजा कर रहे हैं, जलाल देखिए, और पूरा दरबार कांप रहा है जी, पूरा दरबार लरज़ रहा है।
کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کلام کو روکے. دعا دیجیے گا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بولے. اگر روکنا چاہا بھی ہے نا کلام بنت علی کو تو اللہ کی اذان کی ضرورت پڑی ہے. سمجھے؟ اذان ہوگی تو ان کا کلام رکے گا. اور ادھر سے مؤذن نے اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ. تو پھر سید سجاد بھی بول رہے ہیں، خود بھی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. بی بی آج جو آپ نے اس کی گواہی دے دی، بی بی کوئی کسی خطیب کے پاس وائس و لفظ نہیں ہے کہ اس کی شرح کر سکے اس جگہ پر کہنا کہ ہاں میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ وحدہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بے شک بے شک دیکھیں نا، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو ایک مرتبہ سید سجاد کی آواز آئی اور یزید سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے، یزید یہ جو تیرے مؤذن کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو مجھے بتائے گا کہ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام؟ تو مجھے چوتھے امام کہہ رہے یہ تیرے جد کا نام ہے، یا اگر تو کہے یزید کہ یہ تیرے جد کا نام ہے تو جھوٹا ہے، اور اگر میں کہوں میرے جد کا نام ہے تو پھر بتا یہ کس کی بیٹیاں ہیں جو بنا چادروں کے کھڑی ہوئی ہیں؟